بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ سناؤں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و توصیف سے زبان عاجز اور قلم قاصر ہے۔ جس نے جو کچھ بھی لکھا وہ اس سے بہت کم ہے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور خوبی و کمال کا مظہر ہے۔ ساری کائنات کا حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادنا جھلک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرنے والا بالآخر یہ پکار اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ صرف اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہی معزز و مکرم تھے بلکہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بڑے ذی شان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک اپنی قوم کے لوگوں میں درمیانے سے تھوڑا بلندی کی طرف مائل تھا، مگر جب لوگوں میں جلوہ گر ہوتے تو سب سے قد آوے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں مناسب گلائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے حسن اور نورانیت کو مزید واضح کر رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند، بلکہ چاندنی رات تھی، اور مائل بے سرخی دار لباس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا اور چاند کے ساتھ تقابل کیا گیا تو دیکھنے والا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بے حد رجا خوبصورت ہیں۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جاذبیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے، آخری بار حجرے کے پردے سے اپنے چہرے انور کو طلوع فرمایا تو دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ چہرہ انور تو قرآن کا ورق معلوم ہو رہا تھا، اور اس کیفیت کی بنا پر وہ بے قابو ہونے لگے۔ قریب تھا کہ وہ دوران نماز آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتے، مگر اس مرکہ حسن و جمال نے ارشاد سے انہیں اپنے اوپر قابو پانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک نہایت چوڑی گلائی میں حسن و جمال کا مرکہ کی رات اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکتی دھمکتی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں موٹی اور قدرے دراز تھیں، جن میں لال رنگ کا ڈورا تیرتا اور حسن و جمال بکھیرتا نظر آتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں مبارکہ میں سرما لگایا ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی انتہائی صاف و شفاف انداز میں ظاہر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک دراز ہمدار، یا یوں کہیے کہ چشمان مقدس پر گھنی سیاہ اور دراز پلکوں کا دلربا سایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمانوں کی طرح خوبصورت خامدار آنکھوں پر لگائے ہوئے معلوم ہوتے، دور سے لگتا کہ دونوں حسین و جمیل مبارک ابروئیں ملی ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی اور اس سے آپ کے جلال مبارک کو بآسانی پہچان لیا جاتا۔ آپ کے رخسار مبارک نہ زیادہ نہ کم بلکہ مناسب گوشت سے بھرے ہوئے، آپ کی کھڑی و دراز بینی یعنی ناک مبارکہ میں ہلکا سا خم کے حسن کے مطابق اٹھی ہوئی بینی مبارک پر ہلکا سا نور مبارک ظاہر ہوتا، اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنا حسن نمایاں کرتی ہوئی نظر آتی۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ مقدس ہونٹ پتلے پتلے گلابی نرم و نازک تھے، معلوم یہ ہوتا کہ گلاب کے پھول کی دو پنکھڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت، معلوم یہ ہوتا کہ پروردگار نے گویا موتی جڑ دیے ہیں۔
سامنے والے دونوں دانتوں مبارک میں ہلکی فراخی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو موقع محل کے مناسبت سے نور کی کرنیں ظاہر ہوتی کہ بعض اوقات دیواریں چمک اٹھتی اور حجرہ مبارک جگمگ جگمگ کرتا نظر آتا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی روشنی میں گری ہوئی سوئی تک اٹھا لی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپ کی داڑھی مبارک نہایت گھنی جس میں چند بال مبارک سفید دکھائی دیتے۔ آپ کا سر اعتدال کے ساتھ بڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں میں گھنگریلا پن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس کو ذرا زور سے جنبش دیتے تو ماں خود بخود ظاہر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک کبھی کانوں کی لو تک ہوتی اور کبھی شانوں مبارک کو چھو رہی ہوتی اور کبھی ان کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک مورتی کی گردن کی طرح تراشی ہوئی معلوم ہوتی اور چاندی کی طرح مائل بے سرخی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعضاء مبارک نہایت مناسب پر گوشت اور جوانی کے روب و دبدبہ اور حسن و جمال سے بھرپور۔ پیٹ مبارک سینہ سے نکلا ہوا نہ تھا اور سینہ مبارک فراخ و چوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوڑ مضبوط اور جوانی کے محاسن کا مجموعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کا وہ حصہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی رہتی تھی، اس کی ملاحت اس حصے کی نسبت زیادہ تھی جو کپڑوں میں چھپا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گندمی رنگ تھا کہ اس میں چمک نمایاں ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور سرخ و سفید چاندی میں ڈھلا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہار کو دیکھ کر بلا اختیار کہا کَأَنَّهُ سَبِیکَةُ فِضَّةٍ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ و سفید چاندی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کے بالائی حصے سے ناف تک تلوار کے انداز پر درمیان میں بالوں کی خوبصورت لکیر تھی۔ اس کے علاوہ سینہ اطہار اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے، مگر بازو اور شانوں مبارک پر آگے اور پیچھے کچھ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردانگی نمایاں کرتے۔ کلائیاں دراز اور ہتھیلیاں فراخ تھیں، نیز ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے، وقار سے پاؤں اٹھاتے اور پرسکون کشادہ قدم چلتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہیں اور زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ رہی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نرم اور بے حد خوبصورت پر گوشت کی ہمہ وقت خوشبو پھوٹتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک موزوں گوشت کے ساتھ چمکدار اور قدم انور نہایت خوبصورت اور ایڑیاں مبارک نازک کے زیادہ گوشت نہ تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل یس واقعات ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔